اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا کو حرام کیا جا رہا ہے. جانتے ہیں صحابہ ایسے تھے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بغیر شراب کے نہیں رہ سکتے تھے وہ. جی باقاعدہ اس کے لیے محفلیں لگتی تھی. شراب ان کی زندگیوں کا جزو لا ینفک تھی. اللہ نے اتنا ہی کہا فاجتنبوہ، اسے رک جاؤ. اللہ، ایک لفظ کہنے پر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شراب پینا چھوڑ دیا. اللہ، یہ دیکھیے ایک نے لکھا ہے النفوس الزکیۃ، جو پاک نفوس ہوتے ہیں، یکفیہا قلیل الکلام، ان کو ایک بات ہی کافی ہوتی ہے، اور اگر دل صاف نہ ہو تو پورا قرآن پلا دو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. فاجتنبوہ ایک جملہ کہا گیا، ایک لفظ کہا گیا، اور انہوں نے اپنی زندگیوں سے شراب کو نکال دیا. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام. یہی اتنا بیان کر دیا جائے تو صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور کسی چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو چیز ان کی عادت ثانیہ بن گئی تھی، ایک لفظ بولنے پر قرآن حکیم کے انہوں نے اپنی اس عادت کو فوراً چھوڑ دیا اور شراب کے مٹکے پھوڑ دیے، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. شراب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے نماز کا. کسی نے بہت اچھا کہا ہے الصلاۃ ام الطاعات والخمر ام المعاصی، نماز تمام اطاعتوں کی ماں ہے اور شراب تمام نافرمانیوں کی ماں ہے. جی اس لیے کہ فرمایا گیا کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، منکر چیزوں سے اور بے حیائی سے نماز روک دیتی ہے. یہ دیکھیے، اور آدمی اگر بے حیائی اور منکر چیزوں سے رک جائے تو اور کیا رہ گیا؟ تو یہ ام الطاعات ہے. اور خمر، اللہ، جو پی لے وہ نماز کے قریب نہ آئے. گویا کہ نماز میں اور شراب میں بیر ہے آپسی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر تم شراب پیے ہوئے ہو تو نماز کے قریب مت آؤ. مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا شرابی. گویا کہ نماز میں اور شراب میں یہ بیر ہے، دشمنی ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا کہ شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں کیوں حرام کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ ان سے عداوت پھیلتی ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کینہ اور عداوت کو شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے شراب اور میسر کے ذریعے. گویا کہ شراب کا سہارا لے کر کہ یہ شرابی ہے اور یہ جواری ہے، تو اس شراب اور جوئے کا سہارا لے کر کے شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالتا ہے. اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں آپسی محبت ہو، باہمی رواداری ہو. تو یہ تو الٹا کام ہو جا رہا ہے شراب کی وجہ سے. اس وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. اور اسلام محبت کا پیغام ہے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اس کے بعد سانس روک کر کے سنو، تو ایک اہم بات بولنے جا رہا ہوں، متوجہ ہو جی. صحابہ کرام صلح حدیبیہ میں ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آدمی احرام باندھ لے تو پھر شکار نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اگر شکار کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی شکاری آ گیا جو حالت احرام میں نہیں ہے، تو احرام والا بتا بھی نہیں سکتا کہ وہاں شکار بیٹھا ہوا ہے. جی یعنی حالت احرام میں نہ تو شکار کر سکتا ہے اور نہ کسی شکاری کو شکار کا پتہ دے سکتا ہے. اب صحابہ کرام احرام باندھے ہوئے ہیں اور اللہ آزما رہا ہے. دیکھو سامنے سے سب شکار گزر رہے ہیں، ادھر سے ہرن جا رہی ہے، ادھر سے خرگوش جا رہا ہے، ادھر سے کوئی اور جانور جا رہا ہے. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ ان کے نیزوں کی زد میں ہیں، ود ان ریچ ہیں، یہ ان کو کبھی بھی صحابہ شکار کر کے کھا سکتے تھے. اب آیت سن لو پہلے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم. اللہ شکار سے
کچھ شکار سے تمہیں آزمانا چاہتا ہے. کیسے؟ تنالہ ایدیکم، تمہارے ہاتھ پہنچ سکتے تھے، ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو. ورماحکم، اور نیزے سے ان کو مار سکتے ہو. اتنے قریب سے گھوم رہے ہیں، پھر بھی صحابہ کرام شکار نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا بن دیکھے. ایک مفسر بہت اچھا تفسیرہ کرتا ہے، غور سے سن رہے ہیں نا کیا تفسیرہ کرتا ہے؟ الجوال بین یدیک وبلمسۃ زر تنال کل ما ترید الیس ہوا ابتلاء. کہنا یہ چاہتے ہیں your mobile is in your hand, your mobile is in front of you, your mobile is in your hand, your mobile is within reach. بلمسۃ زر، only touch the button and you will find everything you want, whatever you want. جو بھی آپ کو چاہیے وہ سب آ جائے گا. مجھے موبائل چلانا نہیں آتا، یقین مانو اگر آپ کہیں کہ میرا نمبر فیڈ کر لو تو مجھے نمبر فیڈ کرنا نہیں آتا، نمبر نہیں فیڈ کر پاتا میں، کیونکہ میری انگلش بہت اچھی ہے، عربی بہت اچھی ہے، سب اچھی ہے، میں فیڈ نہیں کر پاتا، شوق نہیں ہے اس کا. لیکن اب موبائل وہ دے دیے ہیں بچے لا کر کے، اب وہ کہیں غلطی سے کہیں بٹن دب گیا تو اس میں بالکل ننگی عورتیں آ رہی ہیں. ارے میں نے گھبرا کر کے بچوں کو بولا، میں نے کہا کیا ہے یہ بند کر، اس کو ختم کر. اب سوچ رہا اس میں کتابیں بہت زیادہ ہیں، وہ کتابیں مجھے پڑھنا پڑتا ہے، سینکڑوں کتابیں ہیں اس میں، تو سوچ رہا ہوں ایک ٹیبلٹ لے لوں کتابیں پڑھنے کے لیے، اور وہ جو 500 روپے کا موبائل آتا ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دوں. بہت گندی چیز ہے. کہتا ہے الجوال بین یدیک، یور موبائل از ان یور ہینڈ، بلمسۃ زر تنال کل ما ترید، only touch the button, only put the button and you will find whatever you want. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. الیس ھذا ابتلاء، الیس ہوا ابتلاء، you are being tested, isn't so؟ جی آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے. وہی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ آزما رہا ہے تم کو. اللہ. اور ایک صاحب نے تو اور کہا، بہت اچھی بات کہی کہ یسہل اللہ للانسان ذنوب الخلوات لیختبر ایمانہ. اللہ تنہائی میں گناہ کو اور زیادہ انسان کے لیے آسان بنا دیتا ہے تاکہ دیکھے کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے. تنہائی میں ہو، کھینچ رہے موبائل، کیا کیا دکھ رہا ہے، تنہائی میں ہیں آپ نا. تو من یخافہ بالغیب، کہ بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے. اے کیا کتاب ہے، اللہ، پاگل کر دینے والی کتاب. اسی کتاب کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور پوری دنیا میں لاج جوتے کھا رہے ہیں. لمبی لمبی تقریریں، لمبے لمبے لیکچرز ہو رہے ہیں. توفیق نہیں ہے مولویوں کو کہ وہ قرآن حکیم ایک دفعہ کم سے کم عوام کے سامنے بیان کر دیں. یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے. قرآن ایک ایسی مظلوم کتاب بن گئی ہے کہ سارے لیکچرز ہو رہے ہیں ہر ٹاپک کے اوپر، یہ کوئی نہیں بیان کر رہا ہے. من یخافہ بالغیب، جو بغیر دیکھے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ آزما رہا ہے اس کو. تو خلوتوں میں، تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ گناہوں کو آسان کر دیتا ہے آزمائش کے لیے کہ یہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتے. اللہ. ایک نے فرمایا، ایک مفسر نے، آج کل اصبحت الشہوات فی متناول الید الیس فی ذلک ابتلاء للمؤمنین. شہوات کا مطلب ہوتا ہے لسٹی فیلنگز، ڈرٹی ڈیزائرز، دیٹ از کالڈ شہوات. شہوات مینس گندے خیالات، گندی خواہشیں، ڈرٹی ڈیزائرز اینڈ لسٹی فیلنگز، دیٹ از کالڈ شہوات. تو آج کل یہ جو ڈرٹی ڈیزائرز ہیں، شہوات، یہ فی متناولیت، اس آر ود ان ریچ، کہیں بھی آپ کو مل سکتی. کیا یہ مومنوں کے لیے آزمائش نہیں ہے؟ اللہ آزما رہا ہے. لیبلونکم اللہ. قرآن کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جی
کائنات کی تھیسس ہے یہ جی. اب کعبہ کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مکعب کا فارمولہ کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کیوب کا فارمولہ کیا ہے؟ کیوب کا. بچے کچھ پڑھ نہیں رہے ہیں, ان کو ذرا ہاتھوں سے ذرا لو ان کو قاعدے سے. بھائی کچھ پڑھ نہیں رہے. مربع کا جو ڈبل ہوتا ہے وہ کیوب ہوتا ہے, کیوب. تو کیوب ہے, وہ مربع ہے. لتربیہ, مربع ہونے کی وجہ سے, مکعب ہونے کی وجہ سے وہ کعبہ کہا جاتا ہے. مکعب کا فارمولہ کیا ہے؟ بولو, کل یاد کر کے آؤ, بتاؤ. کو کعبہ کو کعبہ اس وجہ کہا جاتا ہے, وہ شکل میں, شیپ میں مکعب ہے, کیوبک ہے, کیوبک ہے. اچھا, پھر بیت الحرام کہا گیا اس کو. حرام ہے یہ. حرام کا ایک مطلب ہوتا ہے محترم. جی, حرام یہاں اتنا محترم ہے کہ اس کے حدود میں آدمی شکار نہیں کر سکتا, درخت کو نہیں کاٹ سکتا, اور اگر شکار بیٹھا ہوا ہے تو وہاں سے اس کو بھگا نہیں سکتا. تو یہاں یہ چیزیں کرنی حرام. بیت الحرام, اور اتنا مبارک ہے یہ کہ اس میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے, اور مسجد نبوی میں 1,000, اور بیت المقدس میں 500. تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملنے والا ایک نماز سے حرم میں, اور 1,000 مسجد نبوی میں. یہ دونوں باتیں ابن ماجہ کی ایک حدیث میں موجود ہے, 1406 نمبر کی حدیث ہے, 1406. آپ دیکھیں, 1,00,000 کا ثواب بیت الحرام میں, اور 1,000 کا ثواب مسجد نبوی میں, اور 500, ایک نماز 500 نمازوں کے برابر بیت المقدس میں. یہ کہاں ہے؟ یہ 1821 نمبر کی حدیث ہے بیہقی میں, جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. تو 500 گویا کہ 1,00,000 بیت الحرام, 1,000 1,000 مسجد نبی, اور 500 بیت المقدس. اور مسجد قباء, مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ایک عمرے کے برابر ہے. اللہ, ساری مسجدیں ہیں. اللہ, تو یاد رہے گا 1,00,000, 1,000, 500, ایک 250 بھی آتا ہے, لیکن وہ روایت راجے نہیں, مرجو ہے. وہ راجے یہی روایت ہے 500 والی, اور حدیث نمبر میں نے بتا دیا ہے بیہقی کے. قیام للناس, ایک صفت اس کی اور بھی ہے, قیام للناس. ابن عباس نے اس کی تفسیر کی, علامہ ابن قیم نے تفسیر ابن قیم کے اندر بتایا, کعبہ قیام للناس ہے, لوگوں کے لیے قائم کرنے والا. کیا مطلب؟ حضرت ابن عباس نے تفسیر فرمائی ہے, لو ترک الناس کلہم الحج لوقعت السماء والارض. اگر تمام لوگ حج کرنا چھوڑ دیں, ایک آدمی بھی حج نہ کرے, تو آسمان زمین پر آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کعبہ کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے, اور کعبہ اگر نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت نازل کر دے گا. جب تک کعبہ ہے تب تک قیامت رکی ہوئی ہے. کعبہ ختم ہوا, ڈھا دیا گیا, کہ قیامت نازل ہو جائے. ایک دفعہ ہونے والا ہے ایسا, کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا, قیامت آ جائے گی. لوقعت السماء والارض, تمام لوگ اگر حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان زمین پر آ جائے گا. یہ ابن عباس کی تفسیر ہے. اللہ, میدان حشر کا ایک منظر بتایا جا رہا ہے. آدمی اتنا ڈرا ہوا ہوگا, یہاں تو ہر آدمی اپنی منمانی کرنے پر لگا ہوا ہے. وہاں بڑے بڑے جبابرہ اور بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے پیسے والے, اوقاف کی زمینیں ہڑپ کرنے والے, دوسروں کی زمینیں غصب کرنے والے, یہ سب وہاں پر کھڑے ہوں گے مجرمین کی صف میں, اور سب سے حساب لیا جانے والا ہے. چوٹے چور کہیں کے, تجھ کو اسی لیے ہم نے مال دیا تھا,
تو نے مال کس طریقے سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا؟ پوچھا جائے گا۔ وہاں سب سے پہلے رسولوں سے پوچھا جائے گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، رسول کھڑے ہیں اللہ، اب جب رسولوں کو کھڑا کر دیا گیا، ان کی کلاس لی جا رہی ہے، تو ایروں غیروں کا کیا حال ہوگا؟ یہاں رسولوں کی کلاس لی جا رہی ہے، رسولوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور پوچھا جا رہا ہے تم جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے، جن امتوں کی طرف، جواب کیا ملا؟ ماذا اجبتم، اللہ، یہ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ نبیوں سے، اور نبیوں کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا جواب ہماری امت نے دیا ہے۔ یہ ڈر کے مارے کیا بول رہے ہیں؟ لا علم لنا، پتہ نہیں۔ اللہ، میدان حشر کا منظر اتنا ہاریبل، اتنا خوفناک ہوگا، اور لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ سب سے اچھے لوگ رسول، ان کا دماغ کام نہیں کرے گا، ان کو معلوم ہے کہ ہماری قوم نے کیا جواب دیا۔ اللہ پوچھے گا جواب کیا ملا؟ کہیں گے لا علم لنا، وی ڈونٹ نو، معلوم نہیں بولتے، معلوم نہیں بولتے، اتنا ڈرے ہوئے ہوں گے اللہ۔ لہذا میدان حشر کا منظر ہمیشہ یاد رکھو، کیا ہونے والا ہے۔